با تقدیر و تشکر فراوان از شیخ سید عمار غزنوی که واقعا با سخنان عالمانه خویش ما را به فیض رساند. در این قسمت از برنامه از جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ سید ریحان زیدی تقاضا به عمل می‌آید تا در جایگاه تشریف آورده و از سخنان عالمانه خویش ما را به فیض برساند تا آمدنشان به جایگاه به ختم صلواتی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات علی محمد وعلی محمد. آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ برنامے میں ہماری تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے. شیعہ نیشنل نیٹ ورک آف آسٹریلیا کی جانب سے آپ حضرات کے سامنے اس پروگرام کو انعقاد کیا گیا ہے اور قرارداد تو یہ تھی کہ میں صرف مصائب سید الشہداء آپ حضرات کی خدمت میں پڑھوں، لیکن چونکہ مجھے امر ہوا ہے کہ تھوڑا سا میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتوں کو پیش کروں، لہذا آج آپ کے جو میزبان ہیں وہ شیعہ نیشنل نیٹ ورک آف آسٹریلیا ہیں. محمد رسول اللہ سینٹر آپ کا میزبان نہیں ہے. یہ شکر گزار ہیں ہم محمد رسول اللہ سینٹر کے کہ انہوں نے اپنی جگہ ہمیں یہاں عطا فرمائی ہے تاکہ ہم ثنا کا پروگرام کر سکیں، اور بہت بہت شکر گزار ہیں. چونکہ پرشین میں آپ کے سامنے مولانا عمار قزوینی صاحب جو ہیں وہ تقریر کر چکے ہیں. میرے حصے میں اردو میں تھوڑا سا ٹائم آیا ہے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتوں کو پیش کر سکتا ہوں، اور چونکہ اکثر لوگ اردو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اور پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین سے ہیں، نہ بھی ہو تو کم سے کم یہ معجزہ ہے اہل بیت کا کہ ان کا نام لیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے اتنا کافی ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کا ہم نام لیتے رہیں. میں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ تقریباً 6-7 حیات ہائے ماتمی یعنی انجمن ہائے ماتمی جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، جس میں سنگت دعائے زینب جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہے، ہندوستان پاکستان کے نوجوان ہیں اس کے اندر، وہ ماتم کرتے ہیں. امام رضا سینٹر والے ہیں، پنجتن سینٹر والے ہیں، خود محمد رسول اللہ والے ہیں، اور جو 2-3 نام ہیں جو رہ گئے ہوں معذرت چاہتا ہوں میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ تمام لوگوں نے مل کر کے یہاں پر انشاءاللہ ذکر امام حسین علیہ السلام کو روشن بخشی ہے، روشنی دی ہے، روشنی بخشی ہے. تو یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے آج ثنا والوں نے شیعہ نیشنل نیٹ ورک آف آسٹریلیا نے ایک پروگرام منعقد کیا، اور اصل مقصد ہمارا یہاں ہے اتحاد، متحد ہونا، ایک جگہ جمع ہو جانا. دیکھیں یہ جو ثنا ہے جو نیشنل نیٹ ورک آف انڈیا کام کر رہی ہے آپ کی، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا اور لوگوں کی خدمت انجام دینا، یہ اس کا سب سے بڑا پیغام ہے. یوں تو اگر میں شیعہ نیشنل نیٹ ورک آف آسٹریلیا کے بارے میں آپ سے متعلق گفتگو کروں تو یہ آسٹریلیا میں مسلمانوں کے لیے ایک غیر سیاسی، غیر منافع بخش اجتماعی پلیٹ فارم ہے، جس کا مقصد مختلف شیعہ مساجد، اسلامی مراکز، تنظیموں اور کمیونٹی اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا ہے. یہ جو پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ہیں، تو یہ شیعہ نیشنل نیٹ ورک یہ چاہتی ہے کہ آپ سب حضرات ایک جگہ ہو کر کے کام کریں، اور یہی ہمارا پیغام بھی ہے. چونکہ قرآن مجید اس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ آپس میں متحد ہو جاؤ،
वला तफर्रकू, और तफरके बाजी न करो। उसका एक सबब ये भी है ज़ान गिरामी, अगर आप गौर फरमाएंगे और देखेंगे, जो वक्त मुझे दिया मैं उसमें बस ख़त्म करने जा रहा हूँ अपनी बात को। आप अगर देखेंगे तो हमारा अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, काबा एक है, मौला अली एक है, इमाम हसन एक है, इमाम हुसैन एक है, लेकिन हमारे सबके मिजाज अलग अलग हैं। बावजूद ये कि होना तो ये चाहिए था कि हम सबको एक जैसा होना चाहिए, एक जैसी फिक्र होनी चाहिए, एक जैसा अखलाक होना चाहिए, एक जैसा किरदार होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबका मंबा जो है, मरकज जो है वो वही है, और उस वही से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिर हमारे दरमियान के इख्तलाफात हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, ये कभी जहनों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह एक, रसूल एक, नबी एक, कुरान एक, हसन एक, हुसैन एक, तो फिर ये कहाँ से आया? ये मेरी अंजुमन है, ये तेरी अंजुमन है, ये मेरा इमाम बारगाह है, ये तेरा इमाम बारगाह है। इसका मकसद ये है कि हुसैनी मिशन को हमने अभी तक अपने अंदर उतारा नहीं है। जिस दिन हम हुसैनी मिशन को अपने अंदर उतार लेंगे, फिर ना कोई इख्तलाफ पाया जाएगा हमारे अंदर, ना हमारे अंदर कोई कंट्रोवर्सी होगी, बल्कि हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मातम करते हुए भी नजर आएंगे, नोहा पढ़ते हुए भी नजर आएंगे, मजलिसें करते हुए भी नजर आएंगे। यही पैगाम हुसैनी है। वो थे जरूर 72, लेकिन तब थे सब के सब एक, जो कि ताबे हुसैन इब्न अली थे। वो इतने थे, वो सब इतने थे, लेकिन थे एक ही धागे में पिरोए हुए मोती। वो एक तस्बीह के दानों की तरह थे, लेकिन अज़ाने गिरामी क्या करें, हमारे मिजाज अलग अलग हो रहे हैं। तो लिहाजा ज़व्वार शाह जी साहब और इनका नेशनल नेटवर्क जो है, ये इन लोगों की ये कोशिश है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा मुत्तहिद करें, आप हजरात की हेल्प करें, आप हजरात की मदद करें। इत्तेहाद और यकजहती के एतबार से इसका बुनियादी तस्वुर यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो सना काम कर रही है इस वक्त, मुख्तलिफ ममालिक और सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाली शिया कम्युनिटीज़ जो हैं, मसलन अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, इराक, लबनान, पाकिस्तान से वाबस्ता जो अफराद हैं, इन सबको एक जगह जमा करें। इनका हदफ तो यही है ना सना वालों का, ये जो टीम सना की बैठी है, इन लोगों का हदफ यही है कि भाई हम इतना इख्तिलाफ क्यों पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, हमारा जरा जरा सी बातों में इख्तिलाफ पैदा हो जाता। अगर आप देखें कि इस्टेब्लिश हुई कब है, कब बनी है, इसका क़याम क्यों हुआ है, मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। इसका क़याम का पस मंज़र जो है, अपनी तारीख के एतबार से 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड मस्जिद हमलों के बाद सिडनी में मुख्तलिफ शिया तंजीमों के नुमाइंदों का इजलास हुआ। जब न्यूजीलैंड में हमला हुआ था, आप हज़रात के जहन में वो मस्जिद के ऊपर जो एक हमला, टेररिस्ट हमला हुआ था, उसके बाद इन्होंने एक जलसा किया था, और उस जलसे में रखा था कि हमें सबकी सेफ्टी हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है, लिहाजा हम इसके ऊपर कदम उठाएं। कम्युनिटी सेफ्टी और हुकूमती राबता इन लोगों ने कैसे किया? हुकूमती एतबार से NSW पुलिस ने जो है इनकी बड़ी सपोर्ट की है, यानी आपके जो प्रोग्राम होते हैं तो ये ऐसा नहीं कि यूं ही छोड़ दिया गया, इसे मॉनिटर किया जाता, बाकायदा उनकी गाड़ियां आती हैं, बाकायदा पुलिस वाले आते हैं आपके हिफाजत के लिए, खुदा न खास्ते कोई हादसा ना होने पाए। दूसरा मरहला इनका यह है कि नौजवानों को भी खास अहमियत देता है सना। वो कैसे देता है? मतलब ये जो हमारे यूथ हैं, ये स्पीच कंपटीशन करते हैं, जैसे मस्जिद अहलुल बैत में हुआ था, दूसरी जगह पे हुआ था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। वो कंपटीशन जो होता है उसमें इनामात भी दिए जाते हैं, जवाइज भी दिए जाते हैं। अब तफसीलात तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, मैंने काफ़ी इसके ऊपर पढ़ा, सर्च किया, देखा कि ज़व्वार शाह जी क्या क्या कर रहे हैं, जो मुझे मिल सकता था वो मैंने जमा किया। सना जो है आज के हालात के एतबार से, इनके अपना प्रेसिडेंट भी है, सेक्रेटरी भी है, मैं नाम यूं नहीं लूंगा ताकि दूसरे लोग इस बात से मुतासिर ना हो जाए और ये ना सोचे कि भाई सिर्फ उन्हीं लोगों का। तो ये मिलकर के 8, 10, 15, 13, 14 आदमी ऐसे हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है कि हम सब एक जगह जमा हो जाएं, हम सब हुसैनी हैं, हुसैनी बन के रहें। ऐसा नहीं हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है, ये गानी है, ये इराकी है, ये फला जाके रहने वाले नहीं। शिया इज शिया, जहां भी है वो शिया है, चाहे जिस एतबार से भी हो। इसलिए कि जबान जो होती है मकसद को पहुंचाने के लिए होती है, मकसद में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए नहीं होती।
ورنہ تو آپ سے پوچھوں تیسرے امام کون ہے، آپ کہیں گے امام حسین. آپ سے پوچھوں کربلا کا واقعہ کب ہوا، آپ کہیں گے 10 محرم کو. تو بھائی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بھی وہی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں. تو پھر یہ اختلافات کیوں ہیں؟ اس کا سبب ہے وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے بعض افراد کے ذہنوں پہ بات بار گزر جائے. ممکن ہے بعض افراد میری بات کو قبول نہ کریں. سب سے بڑا مسئلہ عزاداری کے درمیان، ہمارے درمیان جو آتا ہے وہ ہماری ایگو ہوتی ہے. یہ ایگو ہماری جو ہے، یہ نفس جو ہمارا ہے، اس کو اگر ہم نے کنٹرول کر لیا اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی یہ بھی ماتم حسین کے لیے کر رہا ہے اور یہ بھی ماتم آقا حسین کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی خدمت امام حسین کر رہا ہے، یہ بھی خدمت امیر المؤمنین کر رہا ہے، یہ بھی خدمت امام حسن مصطفیٰ میں مشغول ہے، یہ بھی خدمت آقا حسین کے لیے ہے، یہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے، تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. لیکن یہ کہاں سے آتا؟ یہ ہمارا اختلاف پیدا ہوتا ہے عدم علم اور عدم معرفت کی بنیاد پر. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر ہمارا نفس اس کے اندر شامل ہو جاتا. باوجود یہ کہ نفس کو کچل کر فرش عزا پہ آنے کا نام ہی زینب کبریٰ اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے ذہن گرامی، اسے کہتے ہیں اخلاق اور کردار جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دیا. امام حسین نے اتحاد، امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں یونٹی کیسے قائم کی جائے. امام حسین نے بار بار اپنے اصحاب کو چراغ بجھا کے کیا، چراغ خاموش کیا، جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. لیکن جب چراغ جلایا تو سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کی نگاہ میں صرف ایک مشن تھا، وہ تھا حسینیت زندہ باد. اس کے علاوہ کوئی مشن نہیں تھا. اس کے علاوہ احمد کا کوئی مشن نہیں تھا، یوسف کا کوئی مشن نہیں تھا، موسیٰ کا کوئی مشن نہیں تھا، زید کا کوئی مشن نہیں تھا، ریحان کا کوئی مشن نہیں تھا، علوی کا کوئی مشن نہیں تھا، زیدی کا مشن نہیں تھا، حسینی مشن نہیں. صرف ایک مشن تھا، ایک مشن. ہمیں چونکہ تابع حسین بننا ہے، ہمیں پیروکار حسین بننا ہے، سارے اختلافات پیچھے چھوڑے، صرف امام حسین علیہ السلام کو نگاہ میں رکھا. یہ ہمارا مقصد ہے. اور وہ آقا امام حسین علیہ السلام، میرا وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، 2 جملے میں اس لیے بھی پیش کر دوں جو ہماری رسم ہے، ہماری عقیدت ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا حوصلہ ہے، ہمیں اللہ کی جانب سے، پیغمبر کی جانب سے تحفے میں ملا ہے. وہ ہے مصیبت امام حسین علیہ السلام. کربلا کی سرزمین پر بس ایک ہی نعرہ تو تھا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. کون تھا؟ کون کہہ رہا؟ اس وقت یہ پیغام دیا تھا جب سب مارے گئے. نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، نہ حبیب ہے، نہ مسلم ابن اوسجہ ہے، نہ کوئی نہیں تھا. تنہا یک و تنہا حسین سیدہ کلال غریب زہرا مقتل میں کہہ رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. جب کسی نے جواب نہ دیا تو جھولے سے اصغر نے اپنا آپ کو گرایا، بابا تیرا اصغر ابھی زندہ ہے. اور حسین کی اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے شہزادے علی اصغر نے جب کلمہ پڑھا، بابا تیرا اصغر ابھی زندہ ہے. 6 ماہیں ہیں علی اصغر، 6 مہینے کے ہیں علی اصغر، لیکن وہ بھی حسین کی آواز کو سن رہے ہیں. آج میرا بابا مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے، میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے. جیسی علی اصغر نے گہوارے سے گرایا ہے، بیویوں کے رونے کی آوازیں آ گئی. جب بیویاں رونے لگی تو حسین واپس آئے، کہتے زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز دیتے ہیں، اے میرے بھیا، جب سے آپ نے حل من ناصرین کی آوازیں بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. اگر ہو سکے تو علی اصغر کو ایک گھونٹ پانی پلائے، ایک قطرہ پانی علی اصغر کو مل جائے. عزادار حسین علی اصغر کو لے کے گئے اور قوم سے خطاب کرتے ہیں، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا لہذا
الطفل الصغير اما ترونه كيف يتلذذ على يد الحسين کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو حسین کے ہاتھوں پہ کیسے تلذی کر رہا ہے؟ اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کھاتے اس علی اصغر پہ تو رحم کھاؤ. لیکن سیدہ کا لال نے دیکھا تیر آیا علی اصغر کے گلوئے مبارک میں لگا. انقلب الصبی علی ید الحسین بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منتقل ہو گیا. اس کے بعد علی اصغر کو تو دفن کر دیا. اب سیدہ کا لال آگے بڑھا زہرا کا لال آگے بڑھا. آواز دیتا میں بتاؤں گا تمہیں حسین کون ہے, میں بتاؤں گا تمہیں زہرا کا لال کون ہے, میں بتاؤں گا تمہیں حسین کون ہے, میں بتاؤں گا علی کا لخت جگر کون ہے, میں بتاؤں گا محمد مصطفیٰ کا نواسہ کون ہے, میں بتاؤں گا حسن مصطفیٰ کا بھائی کون ہے. تم نے میرے عباس کو قتل کر ڈالا, تم نے میرے اون محمد کو مار ڈالا, تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا. حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا. اب جو تلوار چلائی ہے صدائے غیبی آ گئی یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جیسے ہی آواز کا آنا تھا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. باغی ہی فوجیں سمٹ کے آ گئی. کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی حسین کے اوپر پتھر برسا رہا تھا, کوئی حسین پہ تلواروں سے حملہ کر رہا تھا. عزاداروں ایک غضب تو اس وقت ہوا جب ایک تیر حسین کی پیشانی میں آ کے لگا. حسین تیر کو نکالنا چاہتے تھے, سے شعبہ تیر حسین نکال نہ سکے. سیدہ کا لال تیر کو توڑتا ہے, توڑنے کے بعد اس کی لکڑی کو پھینک دیتا ہے, پھر بھی جنگ کرتا جاتا ہے. لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ارشاد فرماتے وہ وقت یاد کرو جب سیدہ کا بیٹا غریب زہرا حسن کا برادر زینب ام کلثوم کا بھائی مقتل میں گھرا ہوا تھا, زمین کربلا پہ پڑا ہوا تھا. والشمر جالس علی صدرہ, شمر ملعون حسین کے سینے پہ بیٹھا, ایک ہاتھ سے دہڑی کو پکڑا, ایک ہاتھ سے کن خنجر لیا. حسین آواز دیتے نانا میرا سلام قبول کرو, اے بھائی حسن میرا سلام قبول کرو, اے بابا میرا سلام قبول کرو. آخر میں کہتے ہیں اماں فاطمہ تیرا حسین دنیا سے جا رہا ہے. لو حسین شیعہ شہید کر دیے گئے. سرخانیاں چلنے لگی, زمین کربلا کو زلزلہ آیا, آسمان کو آفتاب کو گہن لگا, آسمان نے خون برسایا. آواز آئی حسین شہید کر دیے گئے. سکینہ آواز تھی بھی اماں میں یتیم ہو گئی, میرا بابا مارا گیا. یا حسین یا حسین السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, ماتم حسین.